بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا طبیب حکیم عکاس۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ آج کا ٹاپک کچھ لینتھی ہونے والا ہے کیونکہ یہ ہر فیمیل سے متعلق ہے۔ میری مراد پیریڈز سے ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ارریگولر پیریڈز ہیں، یعنی بے قاعدہ پیریڈز۔ اگر آپ پیریڈز اور ارریگولر پیریڈز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو میں پیریڈ سے متعلق ہر طرح کے کویشچنز کا آنسر دینے والا ہوں اور ساتھ ہی ارریگولر پیریڈ کا علاج بھی بتاؤں گا اور یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ارریگولر پیریڈز کس طرح فیمیل کی خوبصورتی اور فرٹیلیٹی کو متاثر کرتا ہے۔ باقاعدگی سے پیریڈ آنا خواتین کے تندرست ہونے کی علامت ہے۔ کن حالتوں میں خواتین کو پیریڈز باقاعدہ یا نہ آئیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اس کی 4 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ جب پریگننسی ہو، دوسری وجہ دودھ پلانے والی خواتین یعنی بریسٹ فیڈنگ، تیسری وجہ سنیاس کو پہنچ کر خواتین میں پیریڈز آنا بند ہو جائیں۔ اب یہاں بتاتا جاؤں کہ سنیاس کی کون سی حد ہے جہاں پہنچ کر پیریڈز نہ آئیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ مختلف اطباء اور میڈیکل ریسرچرز کی تحقیق کے مطابق خواتین میں 45 ایئرز سے 55 ایئر کے دوران کسی بھی وقت پیریڈز آنا بند ہو سکتے ہیں۔ یہ صحت، حالات اور مقام کے مطابق ایسا ہوتا ہے، لیکن پیریڈز میں ڈیز اور بلڈ کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر لاسٹ منتھ پیریڈز آئے لیکن اچانک اس بار پیریڈ آنا رک گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر فطری طریقے سے پیریڈ رکے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ 2-3 ماہ کا انتظار کرنے کے بعد دوا ضرور استعمال کریں تاکہ پیریڈ آ سکیں۔ چوتھی وجہ کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے جس کے بارے آپ کو طبیب یا ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ اس دوران آپ کو پیریڈ نہیں آئیں گے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں اور نہ ہی پیریڈ لانے والی دوا کھانے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیریڈ کس عمر سے شروع ہوتے ہیں؟ پیریڈز عموماً 10 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر کے دوران شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں حالات، جسمانی صحت اور خوراک تمام اشیاء کا بھرپور عمل دخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیریڈز کچھ پہلے یا بعد میں آ سکتے ہیں۔ اگر 17 ایئر کی عمر تک پیریڈز نہ آئیں تو پھر طبیب یا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا لازمی ہے کہ کس وجہ سے پیریڈز نہیں آ رہے۔ ابتدا میں بغیر وجہ کے دوا استعمال کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں، عموماً بغیر دوا کے ہی پیریڈز آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک بہت اہم بات بتانا ضروری ہے، جب ابتدا عمر میں پیریڈز آتے ہیں تو 1-2 بار آنے کے بعد بعض اوقات پیریڈز رک جاتے ہیں، پھر 3-4 ماہ بعد یا پھر صحت کے مطابق دوبارہ باقاعدگی سے پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس دوران جب پیریڈز ارریگولر ہوں تو مینسز لانے والی کسی بھی دوا کے کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیریڈز کو ریگولر ہونے میں 2 سال کا دورانیہ لگ سکتا ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ بہت سی بہنوں خواتین نے پیریڈ سے متعلق مختلف سوالات پوچھے ہیں۔ کچھ سوالات ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے، کچھ سوالات اب ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے تمام سوالات دہرا دیتا ہوں، پھر سب کے ایک ساتھ ہی آنسر کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پیریڈز ارریگولر کیوں ہوتے ہیں؟ ارریگولر پیریڈ سے کیا مراد ہے؟ کیا ارریگولر پیریڈ کسی خواتین کی صحت کو متاثر کرتے ہیں اور کیا ارریگولر پیریڈز کسی بھی طرح پریگننسی پر متاثر ہوتے ہیں؟ ارریگولر پیریڈز کا علاج بھی تجویز کریں۔ ابتدا میں بھی ذکر کیا کہ پیریڈز ریگولر ہونا خواتین کے تندرست ہونے کی علامت ہے۔ اگر پیریڈز ریگولر نہ ہوں تو یہ خواتین کی صحت کو مختلف انداز سے متاثر کرتا ہے، کیونکہ پیریڈز میں جو مواد نکلتا ہے وہ مختلف قسم کے فاسد مادوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک اہم مقصد خواتین کے تولیدی نظام کو صحت مند، منظم، مختلف فاسد مادوں سے پاک رکھنا اور ہارمونز کا توازن قائم رکھنا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ارریگولر پیریڈز کیا ہیں۔ اس کے لیے ایک بنیادی سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیریڈز کتنے وقفے یعنی ڈیز بعد اور کتنے دن کے لیے یعنی کتنے ڈیوریشن کے لیے آنے چاہیے، اور اس کی کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے۔ پیریڈز 22 ڈیز سے لے کر 35 ڈیز کے بعد آ سکتے ہیں۔ یہ ہر خاتون کے بنیادی سائیکل پر منحصر ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوا کہ اس ایج میں پیریڈز سٹارٹ ہوئے تب 35 ڈیز کے بعد ہی مینسز آتے تھے، یا پھر 22 ڈیز کے بعد، یا پھر 28 ڈیز کے بعد، یعنی جو سائیکل بھی بن گیا ہوگا اسی کے مطابق پیریڈز آنے چاہیے۔ اب دوسری بات کہ کتنے دن تک آنے چاہیے، اس کی کم سے کم حد 3 دن اور زیادہ سے زیادہ حد 10 ڈیز ہے۔
یہ بھی ہر خاتون کے پیریڈ سائیکل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر پیریڈ سائیکل میں کوئی تبدیلی آئے، یعنی پہلے ہر ماہ 28 ڈیز کے بعد پیریڈز آتے تھے اور اب ہر 40 ڈیز کے بعد آ رہے ہیں، یا پھر کبھی زیادہ ڈیز اور کبھی کم ڈیز رہتے ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ جسم انسانی میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ اب اس کا چیک اپ و علاج ضروری ہے، اور ایک خاتون کو ایک سال میں 11 سے 13 بار پیریڈز آنے چاہیے۔ اب بات آتی ہے کہ پیریڈز میں بلڈ کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ پیریڈ سائیکل میں جو کوانٹٹی آپ کی پہلے سے تھی اسی کوانٹٹی کے مطابق بلڈ آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ماہ آپ دن میں 2 پیڈ چینج کریں اور اگلے ہی ماہ آپ 4 پیڈ چینج کریں، یا پھر بہت زیادہ بلڈ کلاٹس آنے لگ جائیں۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ irregular پیریڈز کیوں ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ پیریڈز کے irregular ہونے کی ہارمونز ہیں۔ 2 قسم کے 2 ہارمون ایسٹروجن اور پروجسٹرون میں جب کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو پھر پیریڈز irregular ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قسم کے ہارمونز پیریڈ سائیکل کو منظم رکھتے ہیں۔ 4 وجوہات پیریڈز کے irregular ہونے کی یا نہ آنے کی میں پہلے ویڈیو کی ابتدا میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ دوسری وجہ مانع حمل دواؤں کے استعمال بھی پیریڈز کو irregular کر دیتا ہے، اور بعض اوقات پیریڈز میں بہت زیادہ بلڈ لانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تیسری وجہ وزن کا بہت زیادہ کم یا بہت تیزی سے بڑھنا بھی پیریڈز کو irregular کرنے کا سبب بنتا ہے۔ 4th ریزن ایموشنل سٹریس۔ 5th ریزن ڈائٹ میں بے قاعدگی ہے، یعنی ایٹنگ ڈس آرڈر۔ 6th ریزن اینڈیورنس ایکسرسائز بھی پیریڈز کو irregular کرنے کی ایک ریزن ہے۔ 7th ریزن میں مس کیریج کے بعد بھی irregular پیریڈز کا ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، جس کا علاج بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر پیریڈز irregular رہیں تو اگین کنسیو کرنا مشکل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت قسم کے ڈس آرڈرز مینسز کو irregular رکھنے کا سبب بنتے ہیں، جن میں پولیسسٹک اوورین سنڈروم، PCOS یعنی اووریز میں سسٹ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر ماہ ایگ نہیں بنتا اور نہ ہی ایگ ریلیز ہوتا ہے۔ اس کے سمٹم میں irregular پیریڈز کے ساتھ ساتھ جسم پر بہت زیادہ بال آنا، اوبیسٹی اور ایکنی بھی شامل ہیں۔ سرویکل اور یوٹرائن انفیکشن اور بعض اوقات کینسر، انڈومیٹریوسس، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز یعنی PID، یہ تمام وجوہات بھی irregular پیریڈز کی وجہ بنتی ہیں، یا پھر irregular پیریڈز کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں کہ irregular پیریڈز کے نقصانات کیا ہیں۔ کچھ نقصانات تو بیماریاں ہیں جن کے ابھی نام ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان irregular پیریڈز خواتین کے تولیدی نظام کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو فرٹیلیٹی میں ایشو آ سکتا ہے۔ یعنی جب تک پیریڈز ریگولر نہ ہوں تب تک مشکل رہتی ہے کہ فیمیل کنسیو کرے اور پریگننٹ ہو جائے۔ اس لیے وہ تمام فیمیل اس بات پر غور کریں کہ جو کنسیو نہیں کر پا رہی یعنی پریگننٹ نہیں ہو پا رہی، وہ سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ کیا انہیں irregular پیریڈز کا ایشو تو نہیں، اگر ہے تو اس کا علاج کریں۔ میں اس ویڈیو میں علاج بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ irregular پیریڈ کا دوسرا سب سے بڑا نقصان فیمیل کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ موٹاپا آنا یا بہت دبلا ہو جانا، چہرے پر رونق کا ختم ہو جانا، چہرے پر ڈارک سرکل بن جانا، سیاہیاں پڑ جانا، جسم پر بے جا بال نکل آنا۔ غرض کہ خواتین کی خوبصورتی کو 2 بیماریاں تباہ کر دیتی ہیں، ایک لیکوریا، دوسرا irregular پیریڈز۔ الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ irregular پیریڈز کو ڈسکس کیا، جس میں بنیادی ہر قسم کے سوالات کے آنسرز بھی ہو گئے۔ اب علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ irregular پیریڈز کی وجہ ٹینشن ہے یا ایٹنگ ڈس آرڈر ہے تو پہلے ان چیزوں کو درست کریں اور بے فکر اور ہر طرح کے غم اور پریشانی سے آزاد رہیں، اور کھانے میں بہترین غذائیں کھائیں، پھل، سبزیاں، سلاد، دالیں، گوشت، ہر قدرتی چیزیں کھائیں، اور ہر طرح کی کولڈ ڈرنکس اور باہر کی اشیاء جیسے پیزا، شوارما، برگر اور اس طرح کی ہر خوراک سے مکمل پرہیز کریں۔ irregular پیریڈز یعنی بے قاعدہ پیریڈز کسی بھی وجہ سے ہوں، بس ایک ہی نسخہ ذکر کر رہا ہوں۔ اجزاء تو بہت زیادہ ہیں لیکن انشاءاللہ بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے ہر طرح کے irregular پیریڈز ریگولر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خواتین جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں لیکن irregular پیریڈز کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پا رہی، وہ بھی پریگننٹ ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ اور ایسی فیمیلز بہنیں جو irregular پیریڈز کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جیسے موٹاپا یا جسم کا سکڑ جانا، جسم پر بے جا بالوں کا نکلنا، چہرے کی رونق کا ختم ہو جانا، چہرے کی رنگت کا بگڑ جانا، سیاہیاں، غرض ہر طرح کا ایشو اس کے استعمال سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس دوا کے اجزاء زیادہ ہیں اور نام بھی ذرا مشکل ہیں، جو کہ اسکرین پر ساتھ ساتھ لکھے بھی آ رہے ہیں۔
تمام کے تمام اجزاء بآسانی ہر پنسار اسٹور سے مل جائیں گے، بس خرید کر گھر لا کر تیار کریں اور استعمال کریں۔ اور وہ بہنیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور وہ آن لائن منگوا سکتی ہیں۔ اجزاء نوٹ کر لیں: پرسیاؤں شاہ 6 ماشا، گو زبان 4 ماشا، منقع 7 دانے، سونف 6 ماشا، سونف کی جڑ 6 ماشا، خربوزے کے بیج 6 ماشا، کھیرے کے بیج 6 ماشا، گوکھرو 6 ماشا، مکو خشک 6 ماشا، سنائے مکی 4 ماشا، گل سرخ 4 ماشا، سونٹھ یعنی سوکھی ہوئی ادرک 4 ماشا، باؤبرنگ 4 ماشا، پوست املتاس 1 تولہ اور پرانا گر 3 تولہ۔ یہ ٹوٹل 15 اجزاء ہیں۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہر چیز بآسانی پنسار اسٹور سے مل جائے گی، بس آپ پنسار اسٹور پر جائیں اور نسخہ دیتے ہوئے بتائیں کہ یہ مکمل نسخہ یعنی پرسکرپشن 1 دن کی خوراک ہے، اور اس طرح ہمیں 7 دن کی خوراک بنا دیں، یعنی 7 شاپر بن جائیں گے۔ اب طریقہ بھی نوٹ کر لیں کہ دوا کو تیار کیسے کرنا ہے۔ ایک شاپر میں سے تمام دواؤں کو ململ کے کپڑے میں ڈالیں اور پوٹلی بنا لیں، اور اچھی طرح پوٹلی کو دھاگے سے باندھ لیں۔ پوٹلی ذرا بڑی بنائیں۔ دیگچی میں 3 لیٹر پانی ڈالیں اور پوٹلی کو دیگچی میں رکھ دیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی 1 لیٹر جل جائے اور 2 لیٹر رہ جائے تو اتار کر پوٹلی کو دھیان سے نچوڑ لیں تاکہ کوئی کانٹا ہاتھ پر نہ چبھ جائے، اور پوٹلی میں سے تمام اجزاء کو پھینک دیں اور پانی کو بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، اور دن میں 6 بار اس پانی کو نیم گرم پی کر ختم کریں۔ یہ ہوئی 1 دن کی خوراک۔ دوسرے دن پھر اسی طرح بنائیں اور 6 بار نیم گرم پی کر ختم کر دیں۔ پھر تیسرے دن اسی طرح، غرض کے 7 دن ایسے ہی بنائیں اور پی لیا کریں۔ دوا پینے کے دوران نرم غذائیں کھائیں، جیسے ساگو دانہ، دلیا، بریڈ اور روٹی کو شوربے میں ڈپ کر کے اچھی طرح نرم کر کے کھائیں۔ پانی زیادہ پئیں، کھٹی اور تلی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ اس طرح ہر ماہ 7 دن استعمال کریں اور 3 ماہ لگاتار استعمال کریں۔ الحمدللہ یہ نسخہ بہت اچھا ہے۔ اجزاء زیادہ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اس کا ذائقہ بھی بہتر ہے۔ اگر کوئی سوال ہو، کمنٹ باکس حاضر ہے، کمنٹ کریں، میں ضرور آنسر کروں گا۔ اگر کمنٹ کرنے میں کوئی مشکل ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ واٹس ایپ کریں، میں ضرور رپلائی کروں گا انشاءاللہ۔ اور وہ بہنیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ یہ نسخہ سیرپ کی صورت میں بھی منگوا سکتی ہیں۔ واٹس ایپ پر رابطہ کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر اسکرین سے نوٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا طبیب حکیم وقاص آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوشیاں اور سکون نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین والسلام۔